یحییٰ قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے اس کی پیداوار کے نصف پر معاملہ کیا جو وہاں سے پھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3962۔ علی بن مسر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس پیداوار کے آدھے حصے پر دی جو وہاں سے پھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہوگی۔ آپ اپنی ازواج کو ہر سال 100 وسق دیتے، 80 وسق کھجور کے اور 20 وسق جو کے۔ بعد ازاں جب خیبر کی تقسیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں آئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اختیار دیا کہ ان کے لیے زمین اور پانی کا حصہ مقرر کر دیا جائے یا ان کو ہر سال مقررہ وسق مل جانے کی ضمانت دیں۔ تو ان کا یعنی ان دونوں میں سے انتخاب کرنے میں باہم اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے کچھ نے زمین اور پانی کو منتخب کیا اور کچھ نے ہر سال مقررہ وسق لینے پسند کیے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین اور پانی کو چنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3963۔ عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ وہاں کی کھیتی اور پھلوں کی پیداوار کے آدھے حصے پر معاملہ یعنی کھیتی باڑی کے کام کاج کا معاہدہ کیا۔ آگے علی بن مسر کی حدیث کی طرح بیان کیا اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین اور پانی کو انتخاب کیا، اور کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اختیار دیا کہ ان کے لیے زمین خاص کر دی جائے اور انہوں نے پانی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3964۔ اسامہ بن زید لیثی نے مجھے نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب خیبر فتح ہوا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اس شرط پر وہیں رہنے دیں کہ وہ لوگ وہاں سے حاصل ہونے والے پھلوں اور غلے کی پیداوار کے نصف حصے پر کام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس شرط پر جب تک ہم چاہیں گے رہنے دیتا ہوں۔ پھر عبید اللہ سے روایت کردہ ابن نمیر اور ابن مسر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا خیبر کی پیداوار کے نصف پھلوں کو غنیمتوں کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3965۔ محمد بن عبد الرحمن نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے خیبر کے نخلستان اور زمینیں اس شرط پر خیبر کے یہودیوں کو سپرد کی کہ وہ اپنے اموال لگا کر اس کی زمینوں اور باغوں کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی کا کام کاج کریں گے اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3966۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود اور نصارہ کو سرزمین حجاز سے جلا وطن کیا، اور یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر غلبہ حاصل کیا تو آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر غلبہ پا لینے کے بعد وہ زمین اللہ عز و جل، اس کے رسول اور مسلمانوں کی تھی۔ آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اس شرط پر وہیں رہنے دیں کہ وہ کام یعنی باغوں اور کھیتوں کی نگہداشت اور کاشت کی ذمہ داری لے لیں گے اور آدھا پھل یعنی پیداوار ان کا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تمہیں وہاں رہنے دیں گے۔ پھر وہ وہی رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیمہ اور اریحہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3967۔
عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو چوری کیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور کوئی اس میں سے کسی طرح کی کمی نہیں کرتا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3968۔ لیث نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے نخلستان میں تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے عرض کی بلکہ مسلمان نے، تو آپ نے فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے پھر اس میں سے انسان جو پایا یا کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3969۔ محمد بن حاتم اور ابن ابی خلف نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں روح نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو بھی مسلمان آدمی درخت لگاتا ہے اور کاشتکاری کرتا ہے پھر اسے کوئی جنگلی جانور، پرندہ یا کوئی بھی کھائے تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ ابن ابی خلف نے یا کے بغیر پرندہ کوئی چیز کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3970۔ مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیدہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کی دوسری کنیت ام مبشر بھی تھی، کے پاس باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا ام معبد یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے عرض کی بلکہ مسلمان نے۔ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے کوئی انسان جو پایا اور پرندہ نہیں کھاتا مگر وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3971۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی، نیز ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم نے ابو معاویہ سے روایت کی، اور عمر ناقد نے کہا ہمیں عمار بن محمد نے حدیث بیان کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابن فضیل نے حدیث بیان کی۔ ان سب یعنی حفص، ابو معاویہ، عمار اور ابن فضیل نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان واسطی سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ عمر ناقد نے عمار سے روایت کردہ روایت میں اور ابو قریب نے ابو معاویہ سے روایت کردہ اپنی روایت میں کہا ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابن فضیل کی روایت میں ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے روایت ہے۔ ابو معاویہ سے اسحاق کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا کبھی انہوں نے ابو معاویہ نے کہا ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور بسا اوقات انہوں نے یعنی ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا، ان سب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ آگے عطا اور ابو زبیر اور عمر بن دینار کی حدیث نمبر 3968 تا 3971 کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3972۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کاشتکاری کرے پھر اسے کوئی پرندہ، انسان یا چوپایا کھائے مگر اس کے بدلے میں اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3973۔ ابان بن یزید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انصار کی ایک عورت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نخلستان میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ ان لوگوں نے کہا مسلمان نے۔ آگے ان سب کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3974۔ ابن وہب نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی کہ ابو زبیر نے انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے بھائی کو پھل بیچا ہے۔ نیز ابو زمرہ نے ہمیں ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کو پھل بیچو اور وہ کسی قدرتی آفات کا شکار ہو جائے تو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس سے کچھ وصول کرو، تم ناحق اپنے بھائی کا مال کس بنا پر وصول کرو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3975۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3976۔ اسماعیل بن جعفر نے حمید سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بدلنے تک کھجور کا پھل بیچنے سے منع فرمایا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس کے رنگ بدلنے سہوا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، وہ سرخ ہو جائے اور زرد ہو جائے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پھل روک دیا تو تم کس بنیاد پر اپنے بھائی کا مال اپنے لیے حلال سمجھو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3977۔ امام مالک نے حمید الطویل سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ پکڑنے سے پہلے پھل کی بیع سے منع فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا، رنگ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ سرخ ہو جائے، اور کہا، جب اللہ تعالیٰ پھلوں سے محروم کر دے تو تم کس بنیاد پر اپنے بھائی کا مال اپنے لیے حلال سمجھو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3978۔ عبد العزیز بن محمد نے حمید کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اسے بار آور نہ کرے تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مال کو کس بنیاد پر اپنے لیے حلال سمجھے گا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3979۔ بشر بن حکم، ابراہیم بن دینار اور عبد الجبار بن علا سے روایت ہے، الفاظ بشر کے ہیں۔ سب نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حمید اعرج سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن عتیق سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفات سے پہنچنے والے نقصان کی صورت میں قیمت ساقط کر دینے کا حکم دیا ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم نے، وہ امام مسلم کے شاگرد ہیں، کہا، مجھے عبد الرحمن بن بشر نے بھی سفیان سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3980۔ لیث نے ہمیں بکیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے ایاز بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا ان پھلوں میں نقصان ہو گیا جو اس نے خریدے تھے، اس کا قرض بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا، لیکن وہ بھی قرض کی ادائیگی جتنی مالیہ تک نہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض داروں سے فرمایا، جو تمہیں مل جائے وہ لے لو، تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3981۔ عمرو بن حارث نے بکیر بن اشد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3982۔ عمرہ بنت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی، ان دونوں کی آوازیں بلند تھیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے کچھ کمی کرنے اور کسی چیز میں نرمی کی درخواست کر رہا تھا، اور وہ دوسرا کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، اللہ کے نام پر قسم اٹھانے والا کہاں ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ہوں۔ اس شخص کے لیے وہی صورت ہے جو یہ پسند کرے، یعنی وہ فوراً اپنے بھائی کا مطالبہ مان گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3983۔ عبداللہ بن وہب نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے عبداللہ بن قعب بن مالک نے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض کا مطالبہ کیا جو ان کے ذمے تھا، تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ان کی آوازیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، قعب۔ انہوں نے عرض کی، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا کہ آپ اپنے قرض کا آدھا حصہ معاف کر دو۔ قعب نے کہا، اللہ کے رسول، کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے فرمایا، اٹھو اور اس کا قرض چکا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3984۔ عثمان بن عمر نے ہمیں خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس نے زہری سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن قعب بن مالک سے روایت کی کہ انہیں قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ آگے ابن وہب کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3985۔ عبد الرحمن بن ہرمز نے عبداللہ بن قعب بن مالک سے اور انہوں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کا کچھ مال عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا۔ وہ انہیں ملے تو قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگ گئے، یعنی ان کی باہم تکرار ہوئی حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، قعب۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، گویا آپ فرما رہے تھے کہ آدھا لے لو۔ چنانچہ انہوں نے اس مال میں سے جو اس یعنی ابن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا آدھا لے لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3986۔ زہیر بن حرب نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ انہیں عمر بن عبدالعزیز نے خبر دی، انہیں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس طرح کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے اپنا مال جوں کا توں اس شخص کے پاس پایا جو مفلس کا ہو چکا ہے، یا اس انسان کے پاس جو مفلس کا ہو چکا ہے، تو وہ دوسروں کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3987۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں حشیم نے خبر دی، اسی طرح قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح دونوں نے لیث بن سعد سے روایت کی، اور اسی طرح ابو ربیع اور یحییٰ بن حبیب حارثی نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی۔ محمد بن مسنہ نے بیان کیا ہمیں عبد الوہاب، یحییٰ بن سعید القطان اور حفص بن غیاث سب نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ زہیر کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ ان میں سے ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا جس کسی آدمی کو مفلس قرار دیا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3988۔ ابن ابی حسین نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ انہیں عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن عبد الرحمن کی روایت کردہ حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت کی جو کنگال ہو جائے جب اس کے پاس سامان ملے اور اس نے اس میں تصرف نہ کیا ہو، فرمایا تو وہ اس کے مالک کا ہے جس نے اسے فروخت کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3989۔
شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے بشیر بن نحیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی آدمی مفلس ہو جائے اور کوئی آدمی اس کے پاس اپنا مال جوں کا توں پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3990۔ سعید اور ہشام دونوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت کی اور کہا تو وہ دیگر قرض خواہوں کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3991۔ عراق بن مالک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مفلس قرار دیا جائے اور کسی بیچنے والے شخص کو اس کے ہاں اپنا سامان جوں کا توں مل جائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3992۔ منصور نے ہمیں ربیع بن حراش سے حدیث بیان کی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح کا فرشتوں نے استقبال کیا تو انہوں نے پوچھا، کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، یاد کر۔ اس نے کہا، میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ قرض کا معاملہ کرتا تو اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست کو مہلت دیں اور خوشحال سے نرمی برتیں۔ انہوں نے کہا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے تم بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3993۔ نعیم بن ابی ہند نے ربیع بن حراش سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھے ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک آدمی اللہ عز و جل کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے پوچھا، تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا، میں نے کوئی نیکی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں مالدار آدمی تھا۔ میں لوگوں سے اس میں سے دیے ہوئے قرض کا مطالبہ کرتا تو مالدار سے خوش دلی سے قبول کرتا اور تنگ دست سے درگزر یعنی مزید مہلت دیتا یا نہ دے سکتا تو معاف کر دیتا۔ فرمایا، تم بھی میرے بندے سے درگزر کرو۔ یہ سن کر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3994۔ عبد الملک بن عمیر نے ربیع بن حراش سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ایک آدمی فوت ہوا اور جنت میں داخل ہوا تو اس سے کہا گیا، تو کیا عمل کرتا تھا؟ کہا، اس نے خود یاد کیا یا اسے یاد کرایا گیا۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، میں لوگوں سے قرض پر خرید و فروخت کرتا تھا تو میں تنگ دست کو مہلت دیتا اور سکہ اور نقدی وصول کرنے میں نرمی کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اس پر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بھی یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3995۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے پاس اس کا ایک بندہ لایا گیا جس کو اس نے مال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اور اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ بندے نے کہا، اے میرے مالک، تو نے اپنا مال مجھ کو دیا تھا، میں لوگوں کے ہاتھ بیچتا تھا اور میری عادت تھی درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی، تو میں آسانی کرتا تھا مالدار پر اور مہلت دیتا تھا نادار کو۔ تب اللہ عز و جل نے فرمایا، پھر میں تو زیادہ لائق ہوں معاف کرنے کے لیے، تجھ سے درگزر کرو میرے بندے سے۔ پھر عقبہ بن عامر جوہنی اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ہم نے ایسا ہی سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3996۔ حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص کا حساب ہوا تو اس کی کوئی نیکی نہ نکلی مگر اتنی کہ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا تھا اور مالدار تھا تو اپنے غلاموں کو حکم کرتا نادار کو معاف کر دینے کا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں معاف کرنے کا تجھ سے، اور حکم دیا معاف کرو اس کے گناہوں کو۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا اور وہ اپنے نوکروں سے کہتا، جو مفلس ہو اس کو معاف کر دینا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو معاف کر دے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3998۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3999۔ حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قرضدار کو تلاش کیا تو وہ ان سے چھپ گیا، پھر بعد میں انہوں نے اسے پا لیا تو اس نے کہا، میں تنگ دست ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4000۔